اس ماہ کی سب رونقیں ہے آیت قرآن کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہماری نبی تراویح ہے اور نبی تراویح میں 11واں پارہ اور 12ویں پارے کا جو ہے وہ روبہ پڑھا گیا ہے، تو انشاءاللہ آج ہم نبی تراویح کا خلاصہ پیش کریں گے۔ نبی تراویح میں سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس جو ہے وہ مکمل پڑھی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ ہود کا ابتدائی حصہ بھی شامل ہے۔ تو سورہ توبہ کے حوالے سے ہم نے 8ویں تراویح میں پڑھا تھا کہ منافقین کی اس میں مذمت کی گئی تھی، اور مذمت اس لحاظ سے کی گئی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے تھے جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیفیں نہیں پہنچاتے تھے، اور اس میں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ پیش ہوتا تھا۔ تو اسی دوران جو ہے وہ غزوہ تبوک کا جو معرکہ پیش آیا تھا کہ قیصر روم نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی ٹھانی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے یہ طے کیا کہ اس سے پہلے کہ قیصر روم جو ہے وہ ہماری طرف آئے، ہم ان کا جو ہے وہ سرحد پر جا کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ جنگ کی تیاری کریں۔ تو اس دوران جو ہے منافقین نے بہت زیادہ زور لگایا کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ حوصلہ پست ہو، تو انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کیے اور جنگ میں شرکت نہیں کی۔ تو انہی لوگوں میں سے منافقین کے علاوہ کچھ صحابہ بھی ان کے زیر اثر آ گئے، اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ وہ بغیر عذر کے انہوں نے شرکت نہیں کی۔ اسی طریقے سے 3 صحابہ کے جو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جنگ تبوک میں شرکت نہیں کی، حالانکہ وہ جنگ تو نہیں ہوئی تھی، تو وہ اس جنگ تبوک میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی، اور وہ 3 صحابہ تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت الحال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ جو تھے یہ بدری صحابہ تھے، اور اسی طرح سے کعب بن مالک بھی کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، بہت بڑے صحابی تھے اور مختلف جنگوں میں انہوں نے شرکت کی تھی، تو یہاں پر ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ منافقین کے جو مسجد زرار بنائی تھی، تو مسجد زرار کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کی جنازہ کی نماز پڑھائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی، باوجود یہ کہ ان کے معلوم تھا کہ یہ منافق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے بارے میں حکم دیا کہ آئندہ جو ہے وہ کسی بھی منافق کی جو ہے وہ مغفرت کی دعا نہ کی جائے، اور اگر 70 مرتبہ بھی ان کی مغفرت کی دعا کی جائے گی تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جو 9 صفات ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، ان کا یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اور اسی طریقے سے جو خاص چیزیں ہیں ان خاص چیزوں میں غزوہ تبوک کے اندر مالی قربانی کا بڑا تذکرہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی قربانی کا جو ہے وہ اعلان فرمایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورے گھر کا سامان جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آدھے گھر کا سامان پیش کر دیا۔ اور اسی طریقے سے ابو عقیل نامی ایک صحابی تھے، وہ انتہائی غریب تھے، تو ان کے پاس چند کھجوریں تھیں، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ان کو پیش کی، تو اس کا بھی انہوں نے منافقین نے بڑا مذاق اڑایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کھجوریں جو ہیں ان کے سونے چاندی کے ذخائر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور قیصر روم جو ہے جس نے حملہ کرنے کی ٹھانی تھی، وہ جب اس کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 کے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو پھر اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی جگہ سے نکلے، تو اس سے مسلمانوں کو بھی بڑا فائدہ ہو گیا، اور اس فائدے کے نتیجے میں انہوں نے آس پاس کے مختلف قبائل سے جو ہے دوستی بنا لی، ان سے تعلقات قائم کر لیے، بہت سے قبائل جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ مسلمان بھی ہوئے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد جو ہے وہ سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس میں 4 باتیں ہیں: توحید آخرت، رسالت اور معجزہ قرآنی کا ذکر ہے، اور حق باطل کی معرکہ آ رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی قصہ بیان کیا گیا ہے
حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا اور سرداروں نے ان کی بات نہیں مانی تھی، پھر وہ جادوگروں کا جو ہے مقابلہ ہوا، اور اسی طریقے سے جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائے اور سب مسجدوں میں نمازیں جو ہے وہ ادا کریں۔ اسی طریقے سے اسی زمین میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہاں سے وہ فرار اختیار کر کے وہ ایک کشتی میں بیٹھ گئے اور درمیان میں طوفان میں کشتی پھنس گئی، تو اللہ نے کہا کہ اب تو صرف ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا، اور وہ ایک اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ تو اس وقت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اگر پکارنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں پر بھی ہے تو اس سے کیا کم برا تھا کہ میں وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کروں، اور اس طریقے سے وہ واپس لوٹ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی یہاں سورہ یونس جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی کا واقعہ ذکر کرنے کی وجہ سے یہ صورت جو ہے اس کا نام رکھا گیا ہے، اور ان کا نام جو ہے قرآن میں 4 جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا سورہ نساء میں ہوا ہے، انعام میں ہوا ہے، سورہ یونس میں ہوا ہے، سورہ صافات میں ہوا ہے، صراحتاً ان کا ذکر آیا، اور 2 جگہ جو ہے وہ صاحب الحوت اور ذوالنون کے نام سے ان کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس واقعے میں حضرت جب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو پھر وہ وہاں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دعا کی، اور وہاں سے پھر وہ نکل گئے اس بستی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی یہ سنت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ حکم دیتے تھے کہ جب سزا کا حکم آتا تھا تو وہ نبی اپنے انبیاء کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ وہ اس جگہ سے نکل جائے، لیکن یہ حکم دینے سے پہلے وہاں سے نکل گئے، اور پھر ایک کشتی میں جا رہے تھے تو راستے میں طوفان آیا اور وہ سمندر میں گر گئے، اور ایک مچھلی نے نگل لیا، اور معجزاتی طور پر وہ اس مچھلی کے پیٹ میں جو کئی دنوں تک زندہ رہے، اور ادھر یہ ہوا کہ جن کے لیے بد دعا کی گئی تھی وہ لوگ بھی جو ہے وہ ان کو احساس ہوا اور انہوں نے توبہ استغفار کیا، اور بعد میں پھر وہ ایمان لے آئے۔ اور ناظرین محترم، اسی طریقے سے آگے جا کر 12ویں پارے میں سورہ ہود میں 4 رکوع پڑھے جاتے ہیں۔ یہ سورت بھی جو ہے مکی ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ کئی انبیاء کا ذکر ہے جن میں حضرت ہود علیہ السلام بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ تو یہ آج کے 9ویں تراویح کا خلاصہ تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چمک اٹھا ہے یہ جہاں ہے عصمت رحمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔